اب گرمی دانوں میں کیا کیا فائدہ کرتا ہے؟ گرمی دانے کے مریض اس وقت شاید مجھے سینکڑوں ہزاروں سن رہے ہوں تو تعجب نہیں ہے. تو گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے آم کھانے کے ساتھ ساتھ اگر ان چیزوں کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ مفید رہے گا. خالص عرق گلاب کے 4 یا 5 چمچ پی لیے جائیں. خالص ملنا مشکل ہے، لیکن مشہور کمپنیاں ہوتی ہیں بعض اوقات ان کے خالص مل سکتا ہوگا. لیکن جو بھی علاج کرنا ہے اپنے طبیب کے مشورے سے کرنا ہے. گلاب کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، میں نہیں پی سکتا، یہ بھی بتا دوں، گلا پکڑ لے گا مجھے، جو ایسے تجربات ہیں بعض. لیکن یہ ایک علاج ہے جو طبیب کے علاج سے اپنی طبیعت کے مطابق بندہ کر سکتا ہے تو کرے. کچی لسی یعنی دودھ کم پانی زیادہ. زیادہ پانی میں تھوڑا دودھ ڈال دیں گے نا تو وائٹ بن جائے گا لکوڈ، یہ کچی لسی کہلاتا ہے. تو کچی لسی یعنی دودھ کم پانی زیادہ مقدار میں شامل کر کے پینا بہت مفید ہے. اچھا، ایک کعوہ بھی اس کا بنتا ہے گرمی دانوں کا. پودینے اور چھوٹی الائچی کا کعوہ. 3 دانے چھوٹی الائچی، 10 پتے پودینے، 10 پتے پودینہ، 2 کپ پانی میں ڈال کر ابال لیجئے. جب 1 کپ رہ جائے ابل کر جل کر 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیجئے. انشاءاللہ الکریم گرمی دانوں سے حفاظت کے ساتھ ساتھ پیٹ کا نظام بھی بہتر رہے گا، آپ کا معدہ بھی، ہاضمہ بھی درست ہوگا انشاءاللہ. مزید 11 دانے، یہ اناب، یہ پنساریوں کے پاس مل سکتا ہے. اناب عین سے پنساری، یہ دیسی دوائیں بیچنے والے ہوتے ہیں، میڈیکل اسٹور نہیں، دیسی دوائیں جو بیچتے ہیں اس کو پنساری بولتے ہیں، عطار بھی بولتے ہیں. میرا تو اگر تخلص ہے عطار، میں ویسے ٹیکنیکلی عطار نہیں ہوں، دیسی دواؤں والا نہیں ہوں. تو اناب 11 دانے بڑوں کے لیے، 5 سے 7 دانے بچوں کے لیے. رات کو 1 یا آدھے گلاس پانی میں یہ اناب کے دانے بھگو دیجئے. صبح خالی پیٹ اس پانی کو چھان کر پی لیجئے. انشاءاللہ الکریم یہ علاج گرمی دانوں کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی مفید ہے. اور اناب کی پہچان بھی سن لیجئے، یہ بیر کی طرح ایک پھل ہے اور ذائقہ اس کا میٹھا ہوتا ہے. چلو یہ تھوڑا آسان بھی رہے گا. اب کڑوا علاج بھی کرنا چاہیں تو کر دیں، کڑوا علاج میں نے بہت کیا ہے اور بہت فائدہ پایا اس کا. پنیر بوٹی، یہ پہلے بھی اس کا میں نے عرض کیا ہے، تقریباً 10 دانے. رات کو 1 یا آدھے گلاس پانی میں بھگو دیجئے، صبح چھان کر اس کا پانی پی لیجئے. انشاءاللہ الکریم یہ علاج شوگر کے مریض کے لیے بھی مفید ہے اور گرمی دانوں کے لیے بھی. آپ جس کو دانے یا خارشیں نکلتی ہیں نا، آپ اس کو لمبا ٹائم پیئیں. میں نے پیا ہے، الحمدللہ نفع اٹھایا. آپ اس کو پیئیں، پیتے رہیں. مگر کوئی دوا بھی وہ کنٹینیو نہیں کرنی چاہیے. 15 دن پیا تو 5 دن ناغا کر دیا، 10 دن پیا تو 4 دن چھوڑ دیا. اس طرح ناغے کر کے آپ اس کو پیتے رہیں. اللہ نے چاہ تو اگر آپ کو پرانی خارش ہوگی نا، جس نے زندگی آپ کی تلخ کر رکھی ہوگی، آپ پی کے دیکھیں اس کو. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تھوڑا ذائقہ تو ہے اس کا، لیکن خارش سے کم تکلیف ہے پینے میں. 1 منٹ 2 منٹ لگے گا، آپ پی لیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ نہ ہو تو پیسے واپس. یہ میں مبالغہ کرتا ہوں ترغیب دلانے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے نفع کی مجھے سے. آپ یہ خارشیں کرتے ہو گے تو مدنی قافلوں میں سفر کیسے کرو گے، دل لگا کے نمازیں کیسے پڑھو گے؟ تو یوں میرا تو نفع تو ہے نا، مسجدیں تو مجھے بھرنی ہے نا. اچھا آپ کو بھی بھرنی ہے تو ہم مل جل کے بھرتے ہیں. تو خارش کا علاج کریں، گرمی دانوں کا علاج کریں انشاءاللہ. اس طرح کریلا بھی بہت پیاری چیز ہے. کریلا بچے تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور بڑے بھی ٹھوکے بنتے نہیں کھاتے. یہ اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ، مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. آپ کی صحت کو، آپ کو آئے یا نہ آئے، صحت کو مزہ نہ آئے پیسے واپس. کریلا بہت بڑی نعمت ہے، شوگر کا دشمن ہے یہ.
اور اس کا مزاج جو ہے یہ طبی مزاج گرم خشک بتایا جاتا ہے. یہ ڈاکٹر ان چیزوں کو نہیں مانتا ہے, گرم خشک اور سرد خشک. یہ حکیم صاحبان جو یونانی حکیم ہوتے ہیں, اس طرح کے ہربل یا اس طرح کے لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں. تو یہ کریلا جو ہے اس کے فوائد میں سے یہ کہ یہ خون کو صاف کرتا ہے. مصفی خون اس کو بولتے ہیں, سواد سے مصفی خون. جلدی امراض جیسے کہ یہ آج کل پھوڑے پنسیاں اور گرمی دانوں کا دورہ اور خارش, تو مصفی خون ہے, خون صاف کرتا ہے. اور اسکن کی جو بیماری ہیں, پھوڑے پنسیاں, خارش وغیرہ, ان میں فائدہ کرتا ہے. اور بلغمی مزاج والوں کو خاص طور پر مفید. شوگر, ملیریا, پیٹ کے کیڑوں, ہیضے کے مرض. ہیضہ وہ جو اگر میں پڑھنے بھولنی ہوتی تو ہیضے کے مرض. فیٹی لیور, فیٹی لیور تو تقریباً کو ہوتا ہے, کھا کے بیٹھ جاتے ہیں جو, پیدل نہیں چلتے, پانی کم پیتے ہیں, اپنا فیٹی لیور مشورہ ہے چیک کروا لیں. جگر پر چربی چڑھتی ہے, یہ چربی گھسیٹ 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 کر قبر کی طرف بڑھتی رہے گی. فیٹی لیور یعنی لیور کی کلیجی کی چربی. یہ میں احتیاطاً 99 کو نہیں بولتا, یعنی 99 نہ صحیح, لیکن ایک تعداد ہے جن کو ہوتی ہے. میرا بھی بیٹھنے کا کام ہے, مجھے بھی ہوتی رہی ہے, لیکن الحمدللہ کریلے کا جوس بہت پیا میں نے. اور بہرحال اب میرے جو رپورٹ کرواتا ہوں, اب الحمدللہ میں نے نوٹ کیا فیٹی لیور رپورٹ میں آتا نہیں ہے. الحمدللہ چلنا ہے, پانی میں الحمدللہ اچھی مقدار میں پینے کی کوشش کرتا ہوں. کھا کر فوراً بیٹھنا نہیں ہوتا اس میں, لیکن اب ہر آدمی عام روڈوں پہ چل نہیں پھر سکتا, میرے سے مجبور ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو تو کیا مجبوری ہے, روز کا 1.25 گھنٹہ چلیں. اب انشاءاللہ بہت ساری بیماریاں بھاگ جائیں گی. میری مسجد بھرو تحریک میں پھر آپ کا والنٹیرلی جو کام ہے مجھے مفید ہوگا. مجھے مسجدیں بھرنی ہے, آپ کو بھی تو بھرنی ہے نا, ہم سب کو بھرنی ہے. تو مسجد بھریں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, دعوت اسلامی کے مخصوص دینی کاموں کی دھوم دھام مچائیں گے, تو تندرست ہوں گے تو کریں گے نا. ہنکارے بھرتے رہیں گے بڈھوں کی طرح تو کہاں سے کریں گے. اچھا, تو فیٹی لیور, بھوک کی کمی, یہ کریلے کے فوائد بتا رہا ہوں. کریلے کے اس طرح جوس کے بھی فوائد ہیں. تو یہ جوس پیتے ہیں, میں تو جوس کریلا کھاتا بھی ہوں, سالن بھی کھاتا ہوں اور شوق سے کھاتا ہوں الحمدللہ. تو الحمدللہ تو فیٹی لیور, بھوک کی کمی, فالج, جوڑوں کے درد, یہ گھٹنوں کے اور نہیں درد ہوتا ہے جوڑوں کے, جوائنٹس شاید بولتے ہیں اس کو, جوائنٹ پین. تو پتے کی پتھری, آنتوں, معدے کی کمزوری میں بھی یہ کریلا مفید ہے. البتہ جو گرم مزاج والے ہیں وہ زیادہ استعمال نہ کریں. لیکن جن کے مختلف مزاج ہوتے ہیں, یہ ایک تو اپنے حکیم آپ کو بتا سکتے ہیں. یہ مزاج کی تفصیلات میرے پاس ہیں کچھ نہ کچھ, کہ کس مزاج کی کیا علامتیں ہیں. اب لمبا بہت ہو گیا, ابھی ودو آوتی وقت ہے, ودو آوے پچی. انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو یہ آپ کو مزاج کی بھی میں آپ کو بتانا ہوں کہ سرد مزاج کیا, گرم مزاج کیا, کون سی چیزیں اس میں اس انسان کو کون سے مرض ہوتے ہیں, اور کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے, کیا کھانا چاہیے, کیا نہیں کھانا چاہیے. البتہ یہ جو صحت مند ہو نا, اس کا مزاج کوئی سا بھی ہو, وہ سب چیز تھوڑی تھوڑی کھا سکتا ہے بچ بچ کے احتیاط کے ساتھ. جس کو کچھ ہو گیا, اب جیسے میرا بلغمی مزاج ہے, میرا تجربہ ہو گیا ہے, ٹھنڈا پانی مجھے نہیں زیادہ موافق نہیں آئے گا. ٹھنڈا پانی, کھٹی چیزیں مجھے موافق نہیں آئیں گی. اس طرح کی چیزیں, نزلہ, کھانسی, زکام, کسی نے کھانس کیا بھی آپ کو دکھایا بھی, آواز پہنچی ہوگی, ان کو بھی یہ پیتے ہوں گے اسے اور کھانستے بھی رہیں گے. تو بچنا چاہیے. 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. میں نے بہت ٹائم لے لیا, معافی چاہتا ہوں. ابھی یہ ٹاپک لمبا ہے تھوڑا,
وہ ہمارے شہزاد گھانچی نے مجھے کام پہ لگا دیا ہے. تو اب انشاءاللہ وضو ہوے پچی انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.